الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس مبارک محفل میں مجھے اور آپ لوگوں کو آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ایک نوجوان کو اپنے کلام زبانی یاد کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ وہ کتاب جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، اکثر لوگ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے یار میں موبائل میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اس بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ مسئلہ تو عام ہے، صبح آپ اس پہ تلاوت کرتے ہیں، شام اس پہ فلم دیکھتے ہیں، پھر اسی موبائل کو واش روم لے جاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا گندے ہاتھوں سے بھی پکڑتے ہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب، موبائل نہیں۔ موبائل کو کوئی کتاب کہہ سکتا ہے؟ تو تلاوت جب کرنی ہے تو کتاب سے کرنی ہے۔ بات سمجھ آتی ہے نا؟ موبائل کو کتاب نہیں کہا جاتا، اور یہ وضو بھی نہیں ہوتا تو اسکرین ٹچ پھر جب کرتے ہیں نا تو بے وضو ہاتھ لگاتے ہیں، لازمی بات ہے انگلی لگتی ہے نا۔ تو جو برکات کتاب کی ہے وہ برکات موبائل کی نہیں ہے۔ یہ جملہ یاد رکھو، ذالک الکتاب، کتاب کا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کتاب کیا ہوتا ہے؟ دو گتوں کے درمیان لازمی بات ہے اوراق ہوتے ہیں نا، اس پہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا۔ تو جب بھی تلاوت کرنی ہے کتاب کھول کے کرنی ہے، قرآن مجید۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ موبائل سے جانا ادب کیوں چیز؟ جب ادب ختم ہو گیا تو اس کے برکات کیا ہوں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے ایک جملے ایک لفظ میں بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت وہ بندہ پائے گا جو متقی ہوگا۔ ھدی للمسلمین نہیں، ھدی للمؤمنین نہیں، ھدی للمتقین ہے۔ متقی کون ہے؟ جو پرہیزگار ہو، تقوی رکھتا ہو، خوف خدا ہو اس کے پاس، گناہوں سے بچنے والا ہو، موبائلوں کا شیدائی نہ ہو،
اس کو کہتے ہیں ہدی للمتقین. یہ متقین لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، ہدایت پائیں گے، باقی انہیں نہیں پانا. آج ہر گھر میں قرآن ہے، ہر سینے میں قرآن ہے، ہر جیب میں قرآن ہے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا دن گزر جاتا ہے فلم دیکھنے میں، اخبار پڑھنے میں اور تغل کا ڈرامہ دیکھنے میں. قرآن کی ایک رکوع پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. تو تقوی ضروری ہے، اور تقوی ہی کی بدولت بندہ قرآن کو سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس سے فیوز و برکات حاصل کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے. سند دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو. اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں رب سے کلام کروں یا چاہے کہ رب مجھ سے کلام کرے، دو باتیں ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں رب سے کلام کروں پھر وہ نماز پہ کھڑا ہو جائے. اگر وہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے کلام کرے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے، کہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، قرآن انسان سے مخاطب ہے. تو جب آپ قرآن پڑھیں تو یوں سمجھے جیسے دوست کی طرف سے آپ کو خط آیا ہے، دوست کی طرف سے آپ کو خط آیا ہے. تو جیسے ایک لاڈلے دوست کی خط کو آپ بڑے غور سے پڑھتے ہیں نا، اور اس میں انہوں نے آپ کے لیے ہدایات یا تعلیمات لکھی ہوں یا باتیں لکھی ہوں، یوں سمجھے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے لیے بھیجا ہے. مجھے کہتا ہے کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی، روزے بھی رکھنے، عبادت بھی کرنے، گناہوں سے بچنا، میری اطاعت بھی کرنا، یہ مجھے کہہ رہا ہے. تو جو بندہ قرآن پاک اس نیت سے پڑھے اور اس طریقے سے پڑھے کہ یہ قرآن سارا مجھے کہہ رہا ہے، وہ قرآن سے ہدایت پائے گا. قرآن مجید اس انداز سے پڑھے. اب تو آج کل تلاوت جو ہے نا بس ایک بطور تبرک ہے، اور پھر عربی کی تو سمجھ بھی نہیں آتی. پھر بھی ٹھیک ہے، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، ثواب تو ہے نا، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، تفسیر کے ساتھ پڑھو. قرآن کہتا کیا ہے؟ اللہ نے اتنا بڑا کتاب، اتنی بڑی کتاب ہے، 114 سورتوں پر مشتمل، 30 سپاروں پر مشتمل، تو ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے نا. تو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، علماء کی خدمت میں بیٹھو، مدارس میں جاؤ، تفسیر کے ساتھ پڑھو. اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کبھی اخبار میں آپ کوئی ایک تفسیر اٹھائیں نا، اس کا ترجمہ شروع کر لیں، یقین جانے اتنا مزہ آئے گا. اتنے واقعات ہیں، سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتا ہے، سارے جو ہے نا واقعات ہیں. سورہ بقرہ میں جو گائے کا واقعہ ہے، پھر آل عمران میں جو ہے نا جو عمران کی اولاد کا واقعہ ہے، بی بی مریم کے، آگے پھر سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، آگے جو جو سورتیں آتی ہیں آپ اس کو پڑھتے جائیں. پیغمبروں کے واقعات ہیں، بڑا مزہ آئے گا. لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں، گناہوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اللہ کا کلام سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. پھر ہدایت کہاں، برکات کہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت. ہمارے استاد محترم تھے، پھر لوگ آتے تھے، شیخ الحدیث صاحب تھے، تو ان سے پوچھتے تھے حضور مجھے کوئی اچھا وظیفہ بتاتے. فرمایا میرے پاس ایسے ایسے وظائف ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میرے پاس جبرائیل کا بھی وظیفہ ہے، اسرائیل کا بھی وظیفہ ہے، میرے پاس جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، غوثوں کا، قطبوں کا. اس کی آنکھیں پٹی رہ جاتی ہے، ہر اتنے بڑے بڑے وظائف ہیں ان کے پاس. فرمایا تو کس کا وظیفہ چاہتا ہے؟ پھر میں آپ کو کسی غوث کا، قطب کا، ابدال کا، کسی صحابی کا، امام حسین کا، حضرت علی کا، فاطمہ کا، کس کا وظیفہ چاہتے ہیں؟
وہ حیران ہوتے کہتے حضور آپ کے پاس اتنے وظائف ہیں تو آپ کوئی بھی چلو جبرائیل کا بتا دیں کسی فرشتے کا بتا دیں. فرمائیں سب کا وظیفہ ہی قرآن کا. بتاؤ کون سے غوث نے قرآن نہیں پڑھا, کون سے کتب نے نہیں پڑھا, کس صحابی نے نہیں پڑھا, کس اہل بیت نے نہیں پڑھا, سب نے اسی قرآن کو پڑھا ہے. تو بجائے اور وظیفے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بابوں کے عاملین کے آپ قرآن پڑھ لیں. اور یاد رکھو آپ لوگ وظائف کی تلاش میں ہو, تعویذات کی تلاش میں ہو, ہمارے ائمہ بزرگان دین پر کروڑہا رحمتیں ہوں. اگر آپ مشکل میں پھنس جائیں آپ 1 مہینے میں قرآن پڑھیں, ڈیلی 1 سپارہ پڑھیں, 30 سپارے ہیں اور مہینے میں 30 دن ہے, تیری حاجت روا ہو جائے گی. قسم اٹھاتا ہوں قرآن ہے. آپ نے سمجھا کیا ہے؟ نبی آخر زمان پہ آیا, ہر ولی نے پڑھا, جبرائیل ہے بھی اللہ کا کلام, ہے بھی اللہ کا کلام. تو آپ کی حاجت جو ہے نا اگر دوسرے وظیفے اس کے مقابلے میں لے آئے تو کیا ہے؟ تو اللہ کا کلام ہے, جبرائیل نے لایا, محبوب کی زبان سے نکلا. اگر آپ اسے بھی زود تر پڑھیں تو 7 منزلیں ہیں قرآن مجید میں, 7 منزلیں ہیں اور 7 دن ہیں. ڈیلی 1 منزل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تیری مشکل کیوں نہ روا ہو, حاجت کیوں نہ روا ہو, مشکل کیوں نہ حل ہو. لیکن ہم قرآن سے دور ہو گئے, بجائے دوسرے وظائف کے کہ کوئی مجھے پیر وظیفہ پڑھے بتا دیں تو وہ وظیفہ میں پڑھوں. اس قرآن کے اندر بہت کچھ ہے, اس قرآن کے اندر بہت. یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کا آغاز